وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 حصہ اول۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر استقامت اختیار کر لیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے طالب نہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ السلام علیکم، اہم آیت ہے اور غور و فکر اور تدبر کی متقاضی ہے۔ قرآن کے مضامین میں غور کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور مومنوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ تقریباً آخری مضامین ہیں۔ آپ کو میں نے کہا ہے کہ بڑی صورتوں کے جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ اول میں مدعا ہوتا ہے، پھر تفصیل یا تاریخی واقعات، اور پھر ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اس سورہ طٰہٰ کا نزول جو ہے تقریباً 5 نبوی کا ہے۔ کشمکش ہے، اہل باطل کے ساتھ کشمکش جاری ہے، ان کے ظلم و ستم ہے، مسلمانوں کو جواب نہ دینے کا حکم ہے، ظلم کا جواب نہ دینے کا حکم ہے سامعین کرام۔ اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ ویسے تو ساری زندگی مجاہدے سے پر ہے مسلمانوں کی، مومن کی نا، لیکن یہاں جو ہے حالات کے حساب سے حکمت یہ ہے کہ
اس کی کافی حکمتیں ہیں، وہ ابھی میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک جماعت جب بن جائے نا تو پھر وہ احکامات شروع ہوتے ہیں کہ آپ نے مقابلہ بھی کرنا ہے، باطل کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور حق کو پھیلانا بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں پھر مدنی زندگی میں اس کی اجازت ہوئی ہے، جہاں ایک جماعت بن گئی تھی سامعین اکرام۔ بہرحال یہاں جو یعنی آپ دیکھیں جو مضامین آ رہے ہیں آخری جو وہ ہے نا، کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر صبر کی تلقین ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، صبر کی تلقین ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، تمہید ہے، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ پھر گزشتہ سبق میں یہ تھا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو مختلف قسم کے عیش اور فائدے میں نے دے رکھے ہیں لوگوں کو دنیا میں، اس کی طرف نظر نہ کرنا، نہ اس کو اپنا مقصود بنانا۔ سامعین کرام یہ آیت، یہ دونوں آیتیں ہم ملا کے پڑھیں تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا۔ آج کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، دیکھیں اس میں بھی رزق کا تذکرہ ہوا ہے آیت نمبر 131 میں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اس کی جو میں نے آپ کو تشریح کی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اس سے میں نے مراد لی ہے جو باطنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ بہتر ہیں۔ تو سامعین اکرام اب میں جو مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے بیان کرنے کی اور آپ کو توفیق دے سمجھنے کی۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، حکم کیا ہے کہ نماز کی پابندی، خود بھی نماز پہ جمے رہو اور اس پہ قائم رہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کرو۔ ہم تم سے رزق کے طالب نہیں ہیں بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، نحن نرزق، اور یہ رزق کی جو تقسیم ہے سامعین کرام یا رزق کا، یہ ایک اور جگہ بھی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ایک اور جگہ بھی بہت اسی طریقے سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ان سے ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں چاہتا، یعنی کوئی بھی فائدہ۔ رزق کا مطلب یہ کھانا پینا صرف مراد نہیں ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں انسان کو دی ہیں اور یہ تمام رزق ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تمام نعمتیں جو ہیں یہ رزاق کی طرف سے ملی ہیں، اور وہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ تمام نعمتیں رزق میں شمار ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کا رزق ہے، کسی کو علم کا رزق دیا گیا ہے، کسی کو جسمانی طاقت دی گئی ہے، کسی کو عقل اور فہم کی فراوانی دی گئی ہے، مختلف قسم کے رزق ہیں اس کی، یعنی یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ بہرحال دنیا کی نعمتیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون، یہاں بھی لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کے طالب نہیں ہیں۔ ایک چیز جو ہے سامنے کرام نوٹ کرنے کی ہے اور اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ نماز کا چونکہ تذکرہ پہلے آیا ہے، ہم نماز پہ بات کرتے ہیں، اور اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ 5ویں نبی کی ہیں۔ نماز اپنی اس شکل میں جو ہم آج پڑھتے ہیں 5 اوقات، یہ 12ویں شب معراج کو یہ تحفہ ملا ہے امت کو نماز کا۔ بہرحال دیکھیں نماز حقیقی مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی یاد۔ نماز کا مقصد بھی یہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے تم قائم کرو، ٹھیک ہے۔
تو یہ نماز جو ہے سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اس میں یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ حقیقی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد۔ دیکھیں یہ مضمون میں بیان کر بھی چکا ہوں، ابھی میں تھوڑا سا اشارہ آپ کو دے رہا ہوں کہ نماز کی اصل حکمت کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے یہ زندگی دی ہے اور یہ زندگانی کا وقت ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں۔ اب یہ زندگی ساری ہماری وقف ہو گئی اللہ تعالیٰ کے لیے، مومن کی زندگی میں کہہ رہا ہوں، مومن کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو حکم یہ ہے کہ تم نے دنیا داری میں جو ضروریات ہیں اس میں مصروف رہنا ہے، تم نے اپنے لیے رزق کمانا ہے، ظاہری تعلیم حاصل کرنی ہے، شادی بیوی بچوں کی تربیت وغیرہ یہ سب، پھر یار دوست، یہ سارا کاروبار وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ تم زندگی گزارتے وقت ایک تو میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک تو میری ہدایت کا اتباع کرنا ہے، اس کا ہم نے ابھی تفصیلی تذکرہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے مجھ سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنے کی دو اقسام ہیں سامعین کرام، اور بنیادی جو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہم براہ راست نہیں بنا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا کیوں نہیں بنا سکتے؟ نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، بلکہ اس کا کوئی تصور ہم اپنے ذہن میں جو بھی تصور لائیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، وراء الورا ذات ہے۔ اب کیا ہے؟ رسول ایک ذریعہ ہے، پیغمبر کی ذات کو اللہ تعالیٰ بھجواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ملتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بھی بنا سکتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہیں اپنے گناہوں کی ان کے دربار میں جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کر سکتے ہیں، جو کہ طریقہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو رسول کے ذریعے پھر معاملات سارے ہوتے ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ رسول یعنی ایک انسان کامل، ایک خلیفۃ اللہ جو اللہ کا رسول ہے، اس کے ذریعے پھر مخلوق اپنے معاملات خالق سے طے کرتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تمہارے پاس آتے ہیں، ظلم کیا، گناہ ہوا، آپ کے دربار میں حاضری دینی پڑی، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ تو انسان جو ہے سامعین کرام، یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کا ذریعہ جو ہے انسان بنتا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، کوئی بستی ایسی نہیں کہ اس میں ڈرانے والا نہ ہو۔ یہ اہل اللہ جو ہیں، اس میں پیغمبران بھی شامل ہیں، پھر نائبین پیغمبر بھی ہیں، آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں رسول کی اہمیت تو ہم مانتے ہیں نا، اور ماننی بھی چاہیے، لیکن میں صرف اس کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں اس مضمون کو، کہ انسان کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ پہلے رسول کی ذات تھی، اب رسول کی ذات کی معرفت آپ کو کون دے گا؟ وہ وارث نبی دے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ عالم ربانی، وہ اللہ والے جن کو اللہ تعالیٰ ربانیین کہتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ صادقین کہتا ہے، سچے لوگ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو، اتباع کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو انسان کی ضرورت سامعین اکرام بہت زیادہ لازمی ہے۔ انسان، آپ نے اگر اللہ تعالیٰ تک جانا ہے تو سب سے پہلے یعنی آپ یہ تصور بنا لیں
کہ میں نے رسول کے دربار تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ رسول ہم میں موجود ہیں، وفیکم رسول، رسول ہم میں موجود ہیں، ان کی رسالت اور وہ جاری و ساری ہے قیامت تک۔ سامنے نکلا اور اب رسول تک پہنچنے کے لیے پھر نائبین رسول ہیں، پھر امام وقت، حدیث میں ان کا الفاظ آیا ہے امام وقت کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور امام وقت سے تعلق قائم کر کے آپ کو رسول کے دربار تک اور اس کے اسوہ حسنہ تک یعنی عملی رہنمائی آپ کو وہاں سے ملے گی۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، بعض لوگ اس بات کو ہلکا لیتے ہیں، بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو نائب رسول ہے یہ ہمارا خدا نہیں ہوتا، ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا ہم پہ لازم ہے۔ سامعین اکرام ایک بات نوٹ کر لیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ہے اور اولی الامر کی ہے۔ جو با اختیار لوگ ہیں، جو خاوندان ہدایت ہیں، اولی الامر، ان کی اطاعت پھر لازمی ہے اور ان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور حضور جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو یہ ایک انسان کامل سے تعلق، یہ آپ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ازحد ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے کافی مراحل ہیں، ایک تو آپ کا تزکیہ نفس ہے جو کہ آپ خود نہیں کر سکتے، یہ رسول کی ڈیوٹی ہے، پھر نائبین رسول ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، رسول کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تلاوت اور ان کو حکمت کی باتیں اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چاروں خصوصیات اس امام میں موجود ہونی چاہیے کہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائے، اس کی آپ تعلیم دے، اس کا آپ کو درس دے، اس کو آپ کو سکھائے، پھر ان کا تزکیہ کرے، تزکیہ نفوس، اور حکمت کی باتیں ظاہر ہے وہ اس کا خاصہ ہے سامنے کا ان لوگوں کا۔ تو حکمت کی باتیں، تو میں یہ آج کی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ تو نماز کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ تو 5 نبوی کی ہے، اب نماز ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد تو آپ دیکھیں ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھ کے اور وہ کرتے تھے، اپنی بیٹھک کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ابتدائی دور میں نماز جس شکل میں بھی تھی وہ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں آ کے، حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے صاحب اکرام۔ یہ جو نماز آج ہم پڑھتے ہیں یہ اس خاص ترتیب سے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی نماز تھی۔ لیکن نماز کا حقیقی مقصد کیا ہے کہ رب سے تعلق مع اللہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد۔ تو سامعین کرام میں آپ کو نماز کا جو ہے نا وہ اس کی حکمت بتا رہا تھا کہ اصل میں اس کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک وعدہ کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومن سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں، عوض میں اس کو جنت دی ہے۔ تو اب یہ ایک سودا ہے، ایک بیعت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے مومن سے اس کے مال و جان کا سودا کر لیتا ہے، عوض میں اس کو جنت دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب میں اختصار سے اب کام لیتا ہوں، لیکن ذرا توجہ چاہیے آپ کی کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے اپنا سودا کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اس نے کہہ دیا کہ میرا تمام زندگی اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میری زندگی، میری موت، میری
نماز میری قربانی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے لیے میں زندگی گزاروں گا۔ اور یہ بھی کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو جب یہ انسان وعدہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کی عملی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عملی زندگی کا آغاز سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے چاہیے، سارے لمحات۔ یعنی اس کے بعد اس کا کام یہ ہوگا کہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں سامعین کرام کہ یعنی بیعت کے بعد یہ اپنے اختیار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے قولاً، لیکن اس کو وعدہ وفا کرنے کے لیے پھر عملاً اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اگر بیعت کے بعد اگر کوئی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ بیعت کے بعد اگر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو وہ بیعت کے فائدے حاصل نہیں کر سکتا، نہ اس کو وہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں جس کے لیے بیعت ہوتی ہے، تو وہ مقاصد حاصل نہیں، یعنی یہ اپنے اس نے پورا ہی نہیں کیا، جس نے وعدہ پورا کیا اپنا، یہ بات نوٹ کر لیں، بیعت کا وعدہ اگر کوئی پورا کرتا ہے یعنی اپنا اختیار حوالے کر دیتا ہے اور اس کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اس کو تو وہ سودا مل جائے گا، لیکن کوئی اگر پھر گیا فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو پھرا اپنے وعدے سے، وعدہ خلافی کی، وہ اپنے آپ سے پھر جائے گا تو اس کو وہ ثواب اور اجر نہیں ملے گا بیعت کا۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسرا، جب میں کہہ یہ رہتا، یہ نماز کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، جب انسان بیعت کر لیتا ہے، اپنے مال و جان کو اللہ تعالیٰ پہ بیچ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ایک نمائندے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہستی جس سے اس نے تعلق جوڑا ہے، اس کی نگرانی میں پھر یہ اپنے زندگی کے معاملات کو ترتیب دیتا ہے اس کی ہدایات کے مطابق، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ تم ایک کام لازمی کرو کہ دن میں 5 مرتبہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے دوبارہ 5 وقت مجھ سے دوبارہ اس وعدے کی تجدید بھی کیا کرو، مجھ سے مدد بھی مانگو اور مجھ سے اس راستے کی ہدایت بھی مانگو اور میری بندگی کا یعنی اس کی تجدید بھی کرو۔ تو سورہ فاتحہ آپ دیکھیں سامعین اکرام، بلکہ سارا نماز کا جو سسٹم ہے سامعین اکرام وہ کیا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اللہ اکبر کے یعنی آپ ساری وہ اذان کے کلمات لے لیں، اس میں سارا اس یعنی جو معاہدہ اور اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے مومن کا ہوا ہے نا، تو یہ ساری یاد دہانی ہے۔ تو نماز میں خاص طور پہ آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین مطلب آپ نماز کی ہر رکعت میں آپ کو تجدید کرنی پڑتی ہے، اپنے وعدے کو دہرانا پڑتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہیں اور زندگی کے معاملات میں تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں۔ تو پھر آپ دعا کرتے ہیں سیدھے راستے کی جس پہ آپ نے چلنے کا عزم کر لیا ہے بیعت کی صورت میں، اور پھر آپ ہر نماز میں 5 وقت نماز حاضر ہو کے ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم۔ پھر تفصیل جو صراط الذین انعمت یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستے کی ہدایت آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس سے کیے ہوئے عہد پیمان کی تجدید کے لیے ہے۔ سامعین اکرام، اب جس نے اپنے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کلمہ توحید جو ہے یہ اپنی جگہ ایک سودا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم لوگ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ دین کے معاملات پہ سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے،
جہاں دین کی بات آتی ہے آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، کان بھی بند کر لیتے ہیں اور چینل بدل لیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ متوجہ ہو رہے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ نقصان والی بات ہے، خسران والی بات ہے جو کہ سورہ عصر میں بیان ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بیعت وغیرہ آپ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سے وعدہ نہیں کرتے اور اللہ کو منزل نہیں بناتے اپنی، اور اس کے راستے پر چلنے کا عہد نہیں کرتے، تو پھر تو آپ زبانی طور پہ جو کچھ بھی کریں وہ لا حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری دل و نگاہ جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ظاہر سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ وہ شاعر نے یہ بھی کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو سامعین کرام، بہت سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے، اور اس پہ آپ سوچیں اور خوب غور کریں۔ آپ کو اپنے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہوں گے، کیا کہ میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں یا کیوں گزار رہی ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، آیا میں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عنایت فرمایا ہے تو وہ یعنی اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، آیا اس مقصد کو میں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، کیا آخرت میری ترجیح ہے یا دنیا میری ترجیح ہے۔ یہ سب آپ اپنے آپ سے سوالات کریں، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے خود جائزہ لیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ اور احتساب تو دیکھیں سامعین اکرام، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کا احتساب شروع ہو جائے گا، فرشتے آئیں گے اور آپ سے انہی حقائق کے بارے میں سوال کریں گے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی تمہارا من رب کا، تمہارا زندگی میں مقصد حیات کیا تھا، رب کون تھا۔ ہمارا رب تو سامعین اکرام دنیا بن چکی ہے، اسی سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ بھئی اقتدار ہوگا، نوکری ہوگی، یہ ہوگا تو تب دنیا متوجہ ہوگی ہمارے، یہ اسی سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ یہ امیدیں صحیح نہیں ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ سے ساری قوتوں کا مالک، بادشاہ کل، بادشاہ کائنات، مالک الملک، اور بادشاہوں کو بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حیثیت کے مطابق آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میری منزل ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کی ہے اور میری منزل وہی ہے، اور میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں آخرت کی طرف۔ ظاہر ہے سامنے کا، آپ مانیں یا نہ مانیں انشاءاللہ موت آپ کو آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بیوت مشیدہ، جہاں بھی تم ہوگے موت آئے گی۔ موت آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے، وہاں آپ کو ایک زندگی دوسری شروع، ابدی حیات موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ قبر آخرت کی منزل سے پہلی منزل ہے، پہلا پڑاؤ آپ کا قبر میں ہے، عالم برزخ میں ہے، اس کے بعد عالم حشر میں ہے، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو وہ ہوگا۔ تو یہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور اس پر آپ خود بھی ثابت قدم رہیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
تقویٰ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. And exhort your people to pray and patiently adhere to it. We ask of you no sustenance, but it is we who sustain you. The good ending is that for righteousness. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔